وہ یہ تھا نفس واحدن، ایک سنگل لیونگ سیل. ول ڈیورے اس کو کہتا ہے کہ انسان صدیوں، وہ پہنچ وہ بھی گیا ول ڈیورے اسی تک بھی، کہ انسان صدیوں ایک سنگل سیل کی حیثیت سے کسی جو گندے جوہڑ کے کنارے پر یا کسی کھال کی لگی ہوئی کائی فنگس میں یا کسی گند کے ڈھیر میں صدیوں در صدیوں ایک سنگل لیونگ سیل کی صورت میں پڑا رہا. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے تمہارا انیشیٹ پروسیس کیا ایک نفس واحد ان سے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا ہے، اس پہ تم کوئی قابل ذکر، تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں تھی، اور تم اس میں دہر صدیاں در صدیاں تم اس بے اوقات حیثیت میں پڑے رہے، میں نے تم پہ توجہ ہی نہیں دی. یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی وہ اسی کو زیب دیتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے زمانے گزر گئے، میں نے تم پر توجہ ہی نہیں دی. ٹھیک ہے، پھر کیا کیا، ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے اس سنگل سیلولر کو سیل ڈویژن کے ذریعے ڈبل کر دیا، جس کو آج ہم سائنس میں سیل ڈویژن کا پروسیس پڑھتے ہیں. آپ نے بھی میٹرک ایف ایس سی میں پڑھا ہوگا، میاسیس اور مائٹوسس، یاد آیا کچھ؟ بالکل ایسے وہی بات اللہ کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بائی سیلولر کر دیا. ٹھیک ہے، جب اس کو بائی سیلولر کیا تو پھر اس پہ میاسیس اور مائٹاسس کا عالم وہ پروسیس ہوا، اس نے کروموزوم شیئر کیے، اور یہ ڈویژن در ڈویژن کے عمل سے گزرتا ہوا یہ اپنی اگلی حیات کے لمحوں میں داخل ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ میں نے اس کو لی نبتلی ہے، میں نے چاہا کہ اس کو اور آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے، لی نبتلی ہے، اس کو اور بڑھاؤں. فجعلنہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت اور بصارت عطا کر دی. سبحان اللہ. سماعت کس کو کہتے ہیں؟ کیپیسٹی آف لسننگ. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ دا کیپیسٹی آف سینگ. اللہ نے لفظ یوز کیا پہلے سماعت کا پھر بصارت کا. آج بھی میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے کان فنکشنل ہوتے ہیں اور پھر آنکھ فنکشنل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ وہی سیکوینس ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ سیل ڈویژن سنگل سیل سے چلا، وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی، ڈبل سیل کیا، میاسس مائٹاسس ڈویژن ہوئی، ایک باڈی بن گئی. میں نے چاہا کہ اس باڈی کو تھوڑا سا ذرا اور بڑھایا جائے. یہ دیکھیں، یہ میں نے جو کہا تھا نا کہ اس کی عادت شریفہ ہے، اس کا شغل ہے، اس کا شوق ہے کہ میں چیزیں اس طرح پیدا کروں. ٹھیک ہے نا، لی نبتلی ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے جیسے بندہ نا مثلا ایک روبوٹ یا ایک کھلونا بنا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اب اس یہ یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے، اب اس کی کیپیسٹی، وہ میرا بیٹا بناتا رہتا ہے اس طرح کے روبوٹ، تو اب وہ دیکھتا ہے بندہ کہ ہاں کہ وہ اس میں مزید اور ڈیوائس اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے اور کیا جائے. ٹھیک، یہ لی نبتلی وہی ہے. ٹھیک ہے، سورہ دہر میں کہ میں نے چاہا کہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، تو میں نے اس کو سماعت اور بصیر لسننگ کیپیسٹی دے دی اور سینگ کیپیسٹی دے دی، دیکھنے کی کیپیسٹی دے دی. ابھی بھی آدم نہیں آیا، آدم نہیں ابھی آیا، آدم کوئی اور چیز ہے. لیکن ایک میں نے آپ کو بات بتائی کہ اللہ نے کہا کہ اب ان کے لیے میں نے ایک مستقر بنایا اور ایک مستودع بنایا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. مستقر کہتے ہیں جس میں ٹھہرا جائے. ٹھیک ہے جی، آج بھی آپ پرانے کسی علاقے میں چلے جائیں نا، جہاں پرانا لٹریچر پڑھیں تو وہ گھر کو مستقر کہتے ہوتے تھے. پرٹیکولرلی عربی اور فارسی پرانا جو ہمارا کلچر ہے اس کو مستقر کہتے ہیں، اقرار کی جگہ جہاں آپ قیام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہر کسی کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع.
مستقر تو ہو گیا ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ، ریسٹنگ پلیس. ہاں جی، اور مستودع ہو گیا سٹوریج، جہاں اس کو سٹور کیا گیا، میں نے رکھا. اوکے. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے کیا کیا، اللہ نے زمین پر مستقر بنایا اور اوپر کہیں مستودع بنایا. مستقر آج بھی زمین پہ ہے، مستودع آج بھی اوپر ہے. جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، روح اوپر سے لا کے ڈالی جاتی ہے. جسم مستقر ہے، مستودع سے روح آتی ہے، تو دونوں مل کے تو انسان اور آدم کا بچہ بنتا ہے. جسٹیفائڈ. مستقر آج بھی زمین پہ ہے، جسم آج بھی زمین پہ بنتا ہے، روح آج بھی زمین پہ نہیں بنائی جا سکتی، روح آج بھی زمین پہ نہیں ٹھہرتی، نکل جاتی ہے جب. ٹھیک ہے. تو یہ انسان دو چیزوں کا میں اس کا قیام ہے، ایک مستودع میں، ایک مستقر میں. الحجر آیت نمبر 29. وہ کہتا ہے جب میں یہ بنا رہا تھا تو میں نے جب یہ بنا لیا بشر، ٹھیک ہے، بشر بن گیا، میں نے کہا ابھی آدم نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ جب وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، سنو میرے فرشتوں، ملائکہ سنو، کہ جب میں اس کو پوری طرح اس کی فنشنگ کر لوں نا، نوک پلک سنوار لوں اس کی میں، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اس کو پوری طرح مکمل کر لوں، سنوار لوں. اصل لفظ ہے کہ نوک پلک درست کر کے جب میں اس کو فنش کر لوں، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک دوں کچھ من روحی، اپنی روح میں سے، تو تم کیا کرنا، فَقَعُوا لَهُ ساجد، فوری سجدے میں گر جانا اس کے سامنے. اب بنا آدم. سبحان اللہ. یہاں اس سٹیج پہ آ کے آدم بنا، اور یہ کہاں ہوا؟ اسی زمین پر. اللہ نے یہاں ایک جسم تیار کیا، مٹی سے شروع کر کے سنگل سیل سے شروع کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب میں اس میں جب اپنی روح پھونک دوں، جب اس کی نوک پلک درست کر لوں، ٹھیک ہے، اس کی شکل خوبصورت کر لوں، جب نوک پلک درست کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کو سجدے میں گر پڑنا. جب تک روح نہیں آئی تھی آدم کو سجدہ نہیں تھا. یہ روح اللہ نے اپنی طرف سے، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور اس کو سائنس ولڈیورے بیان کرتا ہے کہ انسان اسی طرح جانوروں کی طرح جنگلوں میں ہو ہا ہی ہو کرتا پھرتا تھا، ننگ دڑنگا. ٹھیک ہے. seldom a charge came from some side and his brain start working. یہ سائنس کہتی ہے. یہ وہی ہے کہ نفخت فیہ من روحی، وہ چارج آیا، وہ روح آئی اور اس نے اس کا برین چلا دیا. لیکن انسان کے پاس اشرف المخلوقات کا ٹائٹل تو ڈے 1 سے ہے نا. نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے ہی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ مطلب قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہمیں ملتا. نہیں، بالکل نہیں. قرآن کہتا ہے میں نے آدم کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، ساری پہ نہیں. صحیح. میں آؤں گا اس آیت پہ، وہ ہمارے سبجیکٹ کا حصہ ہے. یہ بالکل رانگ کنسیپٹ انسان نے اپنے نارسیزم میں، اپنے غرور، اپنے تکبر میں یہ کہا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. اللہ نے اس کو، ہم تو جیسے یہی سنتے آ رہے ہیں. ہاں، ہر بندہ یہ کہتا ہے، لیکن اللہ اس کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی بہت ساری مخلوقات میں پر فضیلت دی ہے، کلوں پہ نہیں کہا. اس کا مطلب کچھ مخلوقات اللہ کی آدم سے بھی افضل ہیں. یہ آئے گی قرآن میں آیت، پھر اس پہ میں آپ کو مکمل سمجھاؤں گا اس کو. ضرور انشاءاللہ. ابھی یہ دیکھیے کہ اللہ نے وہ روح پھونک دی، ٹھیک ہے، روح پھونک دی تو وہ پھر آدم بن گیا. جب روح آئی تو اللہ نے کہا کہ جو ہی اس میں روح آئے تم اس کو سجدے میں نہ
اس کے سجدے میں گر پڑنا. اسی چیز کو جو ول ڈیورے نے کہا نا ایک چارج کیم، اسی کو اللہ نے پھر سورہ دہر جو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو سماعت اور بصارت عطا کر دی، ہم نے اس کو عقل سے ہدایت دے دی، برین چل پڑا اس کا. وَإِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، جب کہا کہ یہ بالکل کچھ نہیں، حَلَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَذْکُورًا، یہ ایک دہر میں پڑا رہا، یہ کوئی چیز نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، میں نے اسے بائی سیلولر کر دیا. بائی سیلولر جب کر دیا پھر اس کے بعد فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا وَبَصِيرًا لِنَبْتَلِيهِ، تو اس کے بعد اگلی سٹیج آئی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کا برین چلا دیا، اس کو عقل سے ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک چلتا پھرتا آدم تھا، سوچتا تھا، سمجھتا تھا، بالکل اس کا یہ معلومات لے رہا تھا اپنی انوائرمنٹ سے، ان کو اپنے مائنڈ میں سٹور کر رہا تھا، ان کو ڈیپوزٹ کر رہا تھا، مینیپولیٹ کر رہا تھا، ان سے نئے نئے نتیجے اخذ کر رہا تھا. یہ اس کا برین ہے. اس کو اللہ نے کہا ہدینہ السبیل، اور پھر اس کو اس نے ٹارگٹ دیا اما شاکرا و اما کفورا، اب تو چاہے تو مجھے مان لے، چاہے میرا انکار کر دے.